السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ٹیم ٹیپرز کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محمد ذیشان گل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا پچھلی ویڈیو میں کہ میں نے دونوں بھائیوں کے ایکسپیرینسز کے علیحدہ پلے لسٹ بنا دی ہے، آپ لوگوں کو ایکسپیرینس وہاں پر مل جائے گا، اور ایک اور پلے لسٹ ہے جس میں سب ایکسپیرینسز پڑے ہیں، وہاں پر آپ باقی رینڈم ایکسپیرینسز دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرٹ ڈی میرٹس اینڈ بایو ڈیٹا شیٹ کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جو کہ بہت ہی ٹرکی ٹائپ کی ہیں، اور بہت بہترین ٹرکس ان میں بیان کیے گئے ہیں 2 ریکمنڈیڈ کینڈیڈیٹس کی طرف سے، جو کہ اس وقت سیکنڈ ٹرم میں ہیں۔ تو آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور آپ اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس نکال سکیں۔ بایو ڈیٹا شیٹ سے ہی پریپریشن سٹارٹ کی جاتی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی بہتر طریقے سے فل کر سکیں اور ان سے ہونے والے کویسچنس کو بھی یاد رکھ سکیں۔ یہ تو بات تھی جو میں نے پہلے بھی کی، اور کچھ سجیشنز تھی جو میں نے دے دی۔ اب یہ ہے کہ یار، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا ویسے بھی کہ 77% لوگ ہیں جو سبسکرائب کیے بغیر ہی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یار ایسے نہ کیا کریں، اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو آپ کم از کم لائک سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیا کریں۔ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑا بہت ہمیں فائدہ ضرور ہوگا، لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، آپ لوگ جلدی ویڈیو دیکھ لیں گے۔ اس سے ویڈیوز اور ایکسپیرینسز ڈھونڈنے میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا، کیونکہ بہترین ایکسپیرینس جو ہوگا وہی ہم اپلوڈ کرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، جس سے دوسروں کو اچھا سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے علاوہ لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ اب ویوز تو کافی ہوتے ہیں، ویورز بھی کافی ہیں، ماشاءاللہ سے اچھے لوگ ہیں آپ سب لوگ جو اتنا پیار دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو کو، لیکن جاتے جاتے ایک کومنٹ اپنی رائے ضرور چھوڑ دیا کیجئے، اور ساتھ میں لائک ضرور کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا پیار ضرور دکھائیں گے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، اپنی رائے بھی ضرور دیں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے لیے چیزیں مزید اچھے طریقے سے لا سکیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائی کے ایکسپیرینس کو غور سے سنیے، بہت اچھی ٹرکس انہوں نے بیان کی ہیں، اس میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس انہوں نے ایکسپلین کیا ہے یہاں پر۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کی چیزوں کو کاپی کرنے لگ جائیں، کاپی نہیں کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کن ٹرکس کی بنا پر کون سی ٹرکس یوز کی ہیں، کس طرح انہوں نے خود کو انالائز کیا، ٹھیک ہے، اور انالائز کرنے کے بعد انہوں نے کس طرح اس کو وہاں پر پٹ کیا اور کس طرح سے انہوں نے کویسچنز میں ایکسپلین کیا۔ یہ سب آپ نے دیکھنا ہے اور پھر سوچنا ہے کہ آپ میں کون سی ایسی کوالٹی ہے، آپ میں کون سی ایسی یونیک کوالٹی ہے جو آپ نکال کر آگے پٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسپیرینس کو سنیے، اس سے آئیڈیا لیجئے، اور کوئی بھی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ڈالیے، ہم اس کا آنسر کریں گے۔ تو اب مین کام سٹارٹ ہوتا ہے سائیک فرسٹ ڈے۔ تو سائیک فرسٹ ڈے میں نا ہمیں جناح ہال میں بلا لیا گیا ناشتہ کرنے کے بعد، تو ہم ادھر بیٹھ گئے۔ تو سائیک ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نا آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے نا تھروٹ آئی ایس ایس بی میں کام آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں نا آپ کو ایک کوٹ ہے ہینری کسنجر کا، جو کہ امریکہ کے فارمر فورن منسٹر، جسے وہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، ان کا کال ہے۔ ان سے نا ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا ہاؤ ووڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ، تو انہوں نے جواب دیا تھا ایز اے مین ہو میڈ ڈفرینس، کہ اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے یاد رکھے جائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ بندہ جس نے کچھ ڈفرینٹ کیا ہو وہ یاد رکھا جائے گا، یعنی میں اس طرح یاد رکھا جاؤں گا کیونکہ میں نے کچھ ڈفرینٹ کیا ہے۔ تو سب سے آپ یہ نا آپ سائیک پہ اس طرح فٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سب لوگ اگر ایک ہی طرح کریں گے نا، کوئلے کی کان میں کوئلہ بن جاؤ گے نا، تو آپ کو وہ اسپاٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے، بے شک آپ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو۔ اگر آپ کچھ ڈفرینٹ کریں گے نا تو آپ پہچانے بھی جلدی جائیں گے۔ کوئلے کی کان میں جب ہیرا بن کے چمکیں گے نا تو آپ انشاءاللہ جلدی پہچانے جائیں گے، تو وہ آپ کو جلدی پک اپ کر لیں گے، آپ ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ تو ہمارے نا سائیک ٹیسٹ ہوئے تھے، سب سے پہلے ایس سی ٹی ہوا تھا۔ ایس سی ٹی میں ہمیں پیپر مل گیا ایس سی ٹی کا، اس کے اوپر نا ایگزامپل لکھی ہوتی ہے ایک، تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ آپ نے نا اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایگزامپل تھی آج کل، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا۔ تو آج کل میں سب نے کمپلیٹ کیا کہ آج کل کرونا بہت چل رہا ہے، آج کل میں نا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، آج کل سردی بہت ہے، تو میں نے اس کا کمپلیٹ کیا تھا آج کل میں آئی ایس ایس بی دینے آیا ہوا ہوں، میں نے یہ کمپلیٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد
کچھ سینٹینسز تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ جو یاد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل رشتہ دار، یہ تھا ایک سینٹینس. ایک سینٹینس تھا میرے فرینڈز میں، میرے دوستوں میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، میرے دوستوں میں میں سب سے زیادہ وقت کا پابند ہوں. اس طرح کے نا 26 سینٹینسز تھے، میں نے 20 اور 21 آئی تھنک کمپلیٹ کیے تھے. اس کے بعد دوسرا پیپر مل گیا ہمیں، تو وہ بھی میں نے تقریباً اتنے ہی کمپلیٹ کیے تھے. اس کے بعد اردو کے بعد نا 2 سیٹ اردو کے ہو گئے، پھر انہوں نے انگلش میں دیا تھا. تو انگلش میں بھی کافی سینٹینسز تھے جو سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ زیادہ آ رہے ہیں. تو ادھر تھا ایک انسٹاگرام، اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، فیس بک، پھر یہ لکھا تھا یوٹیوب کا آیا ہوا تھا. پھر اردو میں یہ تھا ایک انسٹاگرام پر لڑکیاں، یہ آیا ہوا تھا. انگلش میں یہ تھا کوچنگ ایٹ اکیڈمیز. تو میں نے اس کو نہیں چھیڑا تھا کیونکہ میں نے کوئی اکیڈمی نہیں لگائی تھی. اگر میں یہ لکھ دیتا کہ کوچنگ ایٹ اکیڈمیز اسپوائل دا پرسنالٹی، تو ان کو پتہ لگ جانا تھا کہ بھائی اس نے اکیڈمی لگائی ہوئی ہے اور تب اس کو پتہ ہے اکیڈمی اسپوائل کر دیتی ہے. تو میں نے کوئی اکیڈمی نہیں لگائی تھی، میں نے نا خود گھر بیٹھ کر الحمدللہ پریکٹس کی تھی. تو کچھ میرے دوست ہیں جو ریکمینڈیڈ ہیں، کچھ ناٹ ریکمینڈیڈ ہیں، ان سے میں نے ان کا ایکسپیرینس پوچھا تھا اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی تیاری کی تھی. تو اس کے بعد سینٹینس کمپلیشن کے بعد انہوں نے نا ہمیں کہا کہ آپ کے ویٹ ہوں گے، یعنی WAT ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ آپ کو ورڈ شو کیے جائیں گے. انہوں نے ہمیں نا ڈوزیا دے دیا اس کے اوپر، اس کو فل کیا ہم نے. ڈوزیئر کو اپنے جو کریڈینشیلز ہوتے ہیں پارٹیکولرز جنہیں کہتے ہیں ISSB کی ٹرم میں، تو وہ ہم نے پارٹیکولرز فل کیے. اس کے بعد نا خالی پیجز ہوتے ہیں، سارے پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں 1 2 3 4. تو چیس نمبر اوپر لکھنے کے بعد نیچے نا انہوں نے ورڈ شو کرنا شروع کر دیا. اسکرین پر ایک ورڈ شو ہوتا ہے، اس نے نا اس کا آپ نے سینٹینس بنانا ہوتا ہے. تو پھر ورڈ سٹارٹ ہو گئے. تو میری نا کوئی ایسا جتنی پریکٹس نہیں تھی، تو میں نے نا ورڈز بنانے شروع کر دیے. تو مجھ سے 70 اور 70 یا 75 بنے ہوں گے. تو میں نے نا جو بنائے ہیں اچھے بنائے تھے، لیکن میں نے نا کوئی ایسا نہیں جی کہ مجھے نہیں آتا تھا یا جس کی مجھے مشکل لگ رہا تھا، میں نے اس کو چھیڑا نہیں، میں نے چھوڑ دیا اس کو. جو مجھے آتے تھے، جو میں سمجھتا تھا کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں، تو وہ میں نے نا لکھے ہیں. تو ویٹ کے بعد ویٹ بھی زیادہ تر سوشل میڈیا کا ریلیٹڈ ہی تھا، آپ کی اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ تھا. تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نا اپنی پرسنالٹی کے ارد گرد ہی بنائیں، کیونکہ آپ جتنی آپ ان کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں گے نا، تو ان کے لیے آسانی ہوگی. فار ایگزامپل اگر کوئی ورڈ آ جاتا ہے مووی، تو آپ یہ نہ لکھ دیں کہ ہی از اے مطلب کہ سلمان خان از اے ہیرو آف موویز، اس طرح کے. آپ اپنی ان کو پرسنالٹی کے ریلیٹڈ کریں، یعنی کہ موویز آئی ڈو ناٹ لائک ٹو واچ موویز یا آئی لائک ٹو واچ موویز. آپ ان کو اپنا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر گارڈن کا آ جاتا ہے، یہ نہ کہیں کہ گارڈن فل آف کلرز، دیر آر مینی فلاورز ان دا گارڈن. وہ ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ گارڈن میں فلاور ہوتے ہیں، گارڈن فل آف نیچر ہوتا ہے. آپ ان کو یہ بتائیں اپنی پرسنالٹی کے متعلق، یعنی جس سے میں نے لکھا تھا، جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کہ آئی یوز ٹو گو ٹو واک، آئی یوز ٹو گو ٹو گارڈن آن مارننگ. اس طرح کر کے میں نے کوئی لکھا تھا، بار بار مجھے یاد نہیں ہے. یا آئی گو ٹو گارڈن ڈیلی مارننگ، ڈیلی اس طرح کر کے میں نے لکھا تھا. تو آپ نا اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ بنائیں. ویٹ کے بعد انہوں نے ہمیں نا ایک نا آگے کہا کہ آپ کی سٹوریز ہوں گی، پکچر سٹوریز. تو ہماری پکچر سٹوریز بہت ہی بکواس قسم کی آئی تھی، کوئی نا خاص سمجھ نہیں لگ رہی تھی. پہلے نا اب ISSB نے کچھ ترقی کر لی ہے. پہلے تو وہ پورٹریٹس ہوتی تھی، اب نا انہوں نے کوئی سین اٹھا کر نا کسی مووی کا یا کوئی ڈرامے کا سین، اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں. تو ہماری کافی ٹف سٹوری آئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ایک تو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک فیملی ہے، وہ بیچ پر کھڑی ہے سمندر کے گرد، اور نا ہلا گلا کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ بنائی تھی. اور بعد میں ایک تھا کہ لڑکا نا باڈی بلڈر ہے، وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے، وہ شہر کو دیکھ رہا ہے. دوسری آئی تھی کہ نا ایک بندہ اپنے مسلس نا وہ کھڑا ہے سامنے ہال کے اندر، اور مسلس کا نا اس کے اوپر سایہ پڑ رہا ہے، یعنی ایک اسٹیچو جیسے ہو نا، جیسے وہ دوائیوں کے اوپر باڈی بنی ہوتی ہے، اس طرح کا نا بہت بڑا سایہ اس کے اوپر پڑ رہا تھا. تو ایک تھی کہ نا ایک بندہ جیسے آئی تھنک وہ خواب دیکھ رہا ہے کوئی، نیچے نا سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا ہے اور نا ہوا میں سیڑھیاں بکھر رہی ہیں. تو میں نے اس کا نا مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ اگر میں اس کو ڈریم بناؤں تو یہ بہت الٹا ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ پینٹنگ ہے، اور ایک بندہ وہ پینٹنگ کمپٹیشن جیتتا ہے. تو یہ ہماری پکچر سٹوریز ہوئی تھی. اس کے بعد پوائنٹر سٹوریز آ جاتا ہے. تو پوائنٹر سٹوریز میں ہمیں 2 پوائنٹر سٹوریز آئی تھی. ایک پوائنٹر سٹوری تھی کہ آن ریسیونگ فرینڈ ریکویسٹ فرام این ان نون گرل، یہ تھی پہلی. اور دوسری تھی کہ
دوسری تھی کہ ڈیورنگ ایگزام ہز فرینڈ آسکڈ ہز ہیلپ. تو اس کے بعد نا پوائنٹر اسٹوریز مین تھی. آپ نے اس کے اوپر اپنی پرسنالٹی کا ریلیٹر بنانا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے. آپ نے جو بھیڑوں کے جھنڈ میں نا بھیڑوں کی چال سے چلیں گے نا تو پھر آپ پہچانے نہیں جائیں گے، یعنی کوئلوں کے کان میں کوئلہ نہیں بننا آپ نے. تو ڈفرینٹ بنانا ہے. میں نے سب سے ڈفرینٹ بنائی تھی پوائنٹر اسٹوری. میں اس کو اس سینس میں لے گیا تھا کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ریسیو کرتا ہے ایک فیمیل سے ان نون گرل سے ریکویسٹ کرتا ہے تو نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مائٹ بھی ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے. ہنی ٹریپ کہتے ہیں کہ جو کچھ دشمن کے آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے فیک آئی ڈی بنا کر ان سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ میں بھی یہ کسی دشمن کی چال ہو اور اس ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، اسے ہنی ٹریپ کہتے ہیں فوج کی ٹرم میں. تو میں نے کہا تھا کہ وہ نا اپنے سی او سے پوچھتا ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ کرے یا نہ کرے. اس نے کہا سی او نے اس کو کہتا ہے کہ آپ اس کو پہلے چیک کر لیں، اگر آپ کو کوئی جانے والا تو پھر ایکسیپٹ کرے ورنہ نہ کرے. تو اس نے نا بعد میں دیکھا کہ وہ اس کو جانے والا نہیں تھا تو اس نے نا ڈیلیٹ کر دی ریکویسٹ. تو میں اس سینس میں لے گیا تھا. تو کچھ لوگ تقریباً سب نے یہی بنائی تھی کہ وہ جب ریکویسٹ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی پروفائل چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نا اس کی کوئی یونیورسٹی کی پرانی فرینڈ تھی یا کوئی بچپن کی فرینڈ تھی تو وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مطلب آپ نے ڈفرینٹ کرنا ہے. تو دوسری تھی کہ وین ان ایگزام ڈیورنگ ایگزام وین ہز فرینڈ آسکڈ ہز ہیلپ ہی. تو اس کے اوپر نا سب نے یہ بنائی تھی کہ چیٹنگ ہو گئی، وہ نا اس کا فرینڈ اس کو ہیلپ مانگتا ہے چیٹنگ کہ وہ دکھا دے تو وہ اس کو لیکچر جانا شروع کرتا ہے کہ چیٹنگ اچھی نہیں ہوتی. چیٹنگ بالکل اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کا دماغ اس طرف لے جاتی ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ واقعی چیٹنگ کرتے رہے ہیں تو آپ اس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لیکچر جھاڑنا شروع کر دیں. تو میں نے اس کے اوپر یہ بنائی تھی جب اس نے ہیلپ مانگی تو نا میں اس کو انک کے سینس میں لے گیا تھا کہ اس کے فرینڈ نے نا ہیلپ مانگی تو میں نے اسے کہا کہ میں نا آپ مجھے انک دے دو، میری انک ختم ہو گئی، میں پین میں نا بھرنی بھول گیا. تو پھر وہ ڈپٹی سے پوچھتا ہے جو کنٹرولر ہوتا ہے تو کنٹرولر سے کہتا ہے کہ دے دو، تو پھر وہ انک دے دیتا ہے. تو بعد میں نا انک کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے نا یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے تو آئندہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا اپنی بھر کر لائیں کیونکہ یہ بری بات ہے ایگزام میں انٹرپٹ کرنا کسی کو. تو یہ پوائنٹر اسٹوریز کے بعد انہوں نے نا ہمیں کہا کہ سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہوگا آپ کا ایس آر ٹی جس میں 5 سچویشنز دکھائی جاتی ہیں بورڈ کے اوپر. تو وہ نا آپ نے ان کا جواب لکھنا ہوتا ہے. ہر سچویشن کے لیے 2 منٹ ہوتے ہیں تو آپ نے نا لکھنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس میں اردو میں بھی ہوتی ہے یا انگلش میں، لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے انگلش میں لکھا تھا. تو مجھے کچھ سچویشن یاد ہیں کچھ یاد نہیں ہے. پہلی سچویشن تھی کہ آپ رات کو سڑک پہ جا رہے ہیں جنگل میں اور سامنے گاڑی پہ اور سامنے سے نا ایک بندہ آ رہا ہے رانگ سائڈ پہ. تو اب وہ نا آپ کو ٹکر دے دیتا، مطلب نا اس کی بائک آپ کی گاڑی میں لگ جاتی ہے تو وہ زخمی ہو کے گر جاتا ہے. تو ہسپتال 30 کلومیٹر دور ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں سب سے پہلے اسے اٹھوں گا، اسے ہوش دلانے کی کوشش کروں گا، اس کے منہ پر پانی کا چھینٹے ماروں گا. تو جب اسے تھوڑا بہت ہوش آ جائے گا تو میں نا کوئی کپڑے پھاڑ کر نا اس کے یا کوئی میرے جیب میں کوئی کپڑا گاڑی میں کوئی کپڑا پڑا ہوگا اس کے نا جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوگی نا اس کے اوپر لپیٹ دوں گا. جب بلیڈنگ رک جاتی ہے تو بچنے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو میں پھر اس کو نا جلدی لے جاؤں گا ہاسپٹل میں. یہ تھی کہ آپ نا ایک آپ کی والدہ بیمار ہوتی ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ایک امیر فیملی آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ ان کی نا ڈائیورسڈ بیٹی سے شادی کر لیں تو وہ نا آپ کی والدہ کا علاج کروا دیں گے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ہاں میں بالکل شادی کر لوں گا کیونکہ ڈائیورس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جسٹ ان کمپیٹیبلٹی ایشو ہوتا ہے، کمپیٹیبل نہیں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور ڈیورس ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ڈائیورس عورتوں سے شادی کی تھی اور وہ ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، تو وہ بری نہیں تھی. اگر بری ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. تو یہ نا میں نے کہا میں بالکل شادی کر لوں گا. تو اس کے علاوہ ایک اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو نا 3 منٹ دیے جائیں گے، 3 منٹ کہ آپ نے اپنے فرینڈس کا پوائنٹ آف ویو لکھنا ہے اور بعد میں آپ کو 3 منٹ دیے جائیں گے آپ نے اپنے اینیمی کا پوائنٹ آف ویو لکھنا ہے. یعنی کہ آپ کے فرینڈز آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں میرٹس اور ڈیمیرٹس کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں.
تو میں نے چار اپنے میرٹ اور 4 اپنے ڈیمیرٹ لکھے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جینٹل مین تھینک یو، یہ آپ کا آج کا سائیک کا ڈے تھا. تو یہ ہمارا سائیک کا ڈے تھا جس پہ ہم نے یہ چیزیں لکھی تھیں.